चांद پور ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں سرسبز کھیت، کچے راستے اور مٹی کی سوندھی خوشبو ہر طرف بکھری ہوئی تھی۔ اسی گاؤں کے ایک پرانے ہستہ حال کچے مکان میں آسیہ بیگم اپنی بیٹی رابعہ کے ساتھ رہتی تھی۔ ماں، میں سبزی لے آئی ہوں، اب تم کھانا بنا دو۔ زندگی غربت میں گزرتی مگر محبت اور صبر ان کا سہارا تھا۔ آسیہ بیگم کی آنکھیں اکثر کسی کے انتظار میں دروازے کی طرف لگی رہتی۔ وہ کسی کو یاد کر کے آہیں بڑھتی مگر رابعہ ہمیشہ انہیں دلاسا دیتی۔ دوسری طرف شہر میں زینب نامی لڑکی ایک بڑی حویلی میں رہتی تھی۔ مہنگے لباس، شان و شوکت اور نوکر چاکر اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ ہر وقت وہ جھومتی گاتی رہتی۔ اس کی پرورش اس کے چچا شامیر نے کی تھی، جنہوں نے ہمیشہ اسے دولت کی چمک دمک میں رکھا، مگر زینب غرور اور خود پسندی کی عادی ہو چکی تھی اور غربت کو حقارت کی نظر سے دیکھتی تھی۔ یہ امیر اور غریب دونوں بہنیں تھیں جو چاند پور میں جڑواں پیدا ہوئیں۔ دونوں حیرت انگیز طور پر ایک دوسرے کی بالکل کاپی تھیں، ایک جیسی شکل، ایک جیسی نقوش، ایک جیسے بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں اور ایک جیسی مسکراہٹ، مگر قسمت کے فیصلے عجیب ہوتے ہیں اور یہی قدرت کا کھیل ان جڑواں بہنوں کو الگ الگ راستوں پر لے گیا۔ زینب اور رابعہ کے والد ملک بشیر رئیس تھے، لیکن جب جڑواں بہنیں صرف 2 سال کی تھیں تو ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ان کے لالچی چچا نے ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ یہاں قسمت نے بہنوں کے راستے جدا کر دیے۔ چچا نے زینب کو اپنے پاس رکھ لیا، اسے اپنی بیٹی کی طرح پالا، اسے بہترین تعلیم دی اور عیش و عشرت میں رکھا، مگر اس نے رابعہ اور اس کی ماں کو گھر سے نکال دیا۔ وہ گاؤں کے ایک کچے مکان میں رہنے لگی جہاں ہر دن غربت کے ساتھ جنگ تھی۔ رابعہ کی ماں سلائی کر کے گزارا کرتی اور رابعہ بھی اپنی ماں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتی تھی۔ وقت کے ساتھ زینب اور رابعہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو گئیں۔ اسی طرح سال گزرتے گئے اور وہ دونوں بڑی ہو گئیں۔ ایک دن گاؤں میں سالانہ میلہ لگا جہاں ہر کوئی خوب بن سنور کر آیا۔ زینب بھی وہاں پر زیورات سے سجی شان و شوکت کے ساتھ اسی میلے میں آئی۔ دوسری طرف رابعہ سادہ مگر صاف ستھرا لباس پہنے ہوئے میلہ دیکھنے آئی۔ اچانک زینب کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو بالکل اس کی طرح دکھتی تھی۔ وہ حیرت زدہ رہ گئی اور بولی، ارے، یہ لڑکی تو بالکل میرے جیسی لگ رہی ہے۔ یہ کیا مذاق ہے؟ تم میرے جیسی کیوں لگتی ہو؟ کون ہو تم؟ میرا نام رابعہ ہے، اور تم؟ تبھی ایک بوڑھی عورت جو ان کی ماں کو جانتی تھی اور ان کی ساری کہانی بھی جانتی تھی، وہ پاس آئی اور بولی، ارے زینب، تم نہیں جانتی، یہ تمہاری بہن ہے، جڑواں بہن جو تمہارے چچا نے لے لی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بہن اور اتنی غریب؟ تو تم میری بہن ہو؟ یہ کیا مذاق ہے؟ میں ایک امیر خاندان کی فرد ہوں، میں کیسے کسی غریب کی بیٹی ہو سکتی ہوں؟ ہاں، میں غریب ہوں مگر خوش ہوں۔ تم بتاؤ، کیا تم اپنی دولت میں خوش ہو؟ زینب کی آنکھوں میں غرور تھا جبکہ رابعہ کی آنکھوں میں نرمی۔ زینب نے رابعہ کے سادہ لباس کو دیکھا اور طنزیہ مسکرائی۔ اتنے میں ایک برا فقیر آیا اور اس نے کھانے کی بھیک مانگی۔ بیٹی، اللہ کے نام پر کچھ کھانے کو دے دو۔ دور ہٹو، میرا موڈ حرام مت کرو۔ بیٹی، اللہ تجھے ہمیشہ عزت دے گا۔ عزت دولت سے ملتی ہے بابا جی، فقیر کی دعا سے نہیں۔ بیٹی، اصل عزت دولت میں نہیں، دل کے سکون میں ہے۔ دیکھنا، ایک دن تمہیں اس بات کا احساس ہوگا۔ رابعہ نے اپنی روٹی جو ساتھ لائی تھی وہ فقیر کو دے دی۔ بابا جی، یہ روٹی لے لیں۔ فقیر نے مسکرا کر دعا دی۔ دونوں اس بات کو دل میں رکھے ہوئے اپنے اپنے گھر کو لوٹ گئیں۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ اس کے چچا کا سارا کاروبار ختم ہو گیا اور وہ دیوالیہ ہو گیا۔ چچا جان یہ کیا ہو گیا؟ ملازم کہاں ہے؟ سب چیزیں کہاں گئیں؟ سب کچھ ختم ہو گیا زینب، کاروبار ڈوب گیا، زمینیں ضبط ہو گئیں، بینک اکاؤنٹ خالی ہو گئے۔ نہیں چچا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم تو اتنے امیر تھے، ہمارے پاس تو سب کچھ تھا۔ زینب، سب کچھ تھا مگر دولت ہمیشہ ساتھ نہیں رہتی۔ میں نے سوچا تھا کہ دولت کی طاقت سے ہمیشہ سب کچھ قابو میں رکھوں گا، مگر قسمت نے سب کچھ چھین لیا۔ مجھے افسوس ہے مگر اب میرے پاس تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یہ حویلی بینک کے قبضے میں جا چکی ہے، اب تم یہاں سے چلی جاؤ۔
मगर चचा, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं तो हमेशा आपके साथ रही, आपने मुझे पाला। चचा, आप मुझे कैसे ऐसे बेआसरा छोड़ सकते हैं? मैं तो हमेशा आपकी बेटी की तरह रही हूँ। मैं कहाँ जाऊंगी चचा, मैं कहाँ जाऊंगी? ऐसा ना करें प्लीज। हाँ, मैंने तुम्हें पाला था, मगर अब वक्त बदल गया है। अब मैं खुद बेसहारा हो गया हूँ। मैं खुद मफलूज हूँ। मेरे पास कुछ नहीं। अब तुम यहाँ से चली जाओ। मेरे लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं। जाओ, प्लीज चली जाओ यहाँ से, जाओ। ज़ैनब जो कभी शान शौकत में रहती थी दरबदर हो गई। अब वो सब कुछ खो चुकी थी। नौकर, हवेली, पैसा, सब कुछ ख़त्म हो चुका था जब चचा ने इसे तन्हा छोड़ दिया। ज़ैनब गांव के कच्चे रास्ते पर चलती हुई जा रही थी। उसको सिर्फ अब एक ही ठिकाना नजर आ रहा था, उसकी माँ का कच्चा सा घर। इसी तरह चलती हुई वो अपनी माँ के छोटे से घर के दरवाजे तक पहुँचती है। इसकी आंखें आंसू से भीगी हुई थीं और चेहरे पर थकन और बेबसी नजर आ रही थी। दरवाजे पर पहुँच के दस्तक देती है। अंदर से उसकी माँ आती है। कौन है? अम्मा, मैं ज़ैनब। अरे, तुम तो वही हो जो मुझे मेले में मिली थी। तुम तो बहुत अमीर थी, यहाँ कैसे? ये बच्ची ज़ैनब, ये क्या हाल बना लिया है तूने? कहाँ चली गई थी? अम्मा, सब कुछ खत्म हो गया। चचा ने घर से निकाल दिया। मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। हवेली जब्त हो गई, न दौलत, न घर, न कोई ठिकाना। अम्मा, क्या तुम मुझे अपने पास रख लोगी? क्या तुम्हारे घर में मेरे लिए जगह होगी? अरे नाना, माँ की गोद में हमेशा जगह रहती है, चाहे सारी दुनिया ही क्यों ना छोड़ दे। तू मेरी बच्ची है, मैं तुझे खुद से जुदा नहीं होने दूंगी। गुर्बत और अमीरी तो वक्त के खेल है, मगर बहनों का रिश्ता हमेशा बाकी रहता है। माँ दोनों बेटियों को अपने सीने से लगा लेती है। कमरे में गुर्बत तो थी, मगर माँ और बहन की मोहब्बत ने ज़ैनब को वो सुकून दे दिया जो दुनिया की कोई दौलत ना दे सकती थी। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।